کرکٹ کا عالمی چیمپئن کون؟ انتظار ختم، فیصلے کا وقت آ گیا۔ فائنل میں آج بھارت اور آسٹریلیا میں زور کا جوڑ پڑے گا۔ میچ دوپہر 1:30 بجے احمد آباد کے مودی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں 1,35,000 تماشائی اسٹیڈیم میں میچ دیکھیں گے۔ دونوں کپتانوں کا ٹرافی کے ساتھ فوٹو سیشن، پچ کا بھی معائنہ کیا۔ آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنس نے کہا، پتہ ہے شائقین کی سپورٹ یک طرفہ ہوگی، لیکن کراؤڈ کو خاموش کروانا جانتے ہیں۔ بھارتی کپتان روہت شرما بھی جیت کے لیے پرعزم، کہا فائنل میں صرف آخری دھکے کی ضرورت ہے۔ میچ کے دوران ہی اختتامی تقریب بھی ہوگی۔ ٹاس سے پہلے 10 منٹ تک یہ شو ہوگا۔ لیزر لائٹ شو کا بھی اہتمام۔ فاتح ٹیم کو 1,14 کروڑ سے زائد ملیں گے۔ ہارنے والی ٹیم بھی 57 کروڑ لے جائے گی۔ قیامت سے پہلے قیامت، غزہ میں خون کی ہولی، گلیاں شہداء کے جسد خاکی سے بھر گئیں۔ اسرائیل نے درندگی کی تمام حدیں پار کر دیں۔ اسپتالوں، اسکولوں اور پناہ گزین کیمپوں پر وحشیانہ حملے جاری۔ غزہ کے 2 اسکولوں پر بمباری، 200 سے زائد فلسطینی شہید۔ الفقورہ اور تل استر اسکولوں میں فلسطینیوں کی بڑی تعداد نے پناہ لے رکھی تھی۔ ہر سو تباہی کے دل دہلا دینے والے مناظر، نہتے لوگ جانیں بچانے کے لیے بھاگتے رہے۔ اسپتالوں کو بھی قبرستان میں بدل دیا گیا۔ سب سے بڑے الشفا اسپتال کو خالی کرا دیا گیا۔ ویران اسپتال پر اسرائیلی فوج کا مکمل کنٹرول۔ ICU میں موجود تمام مریض شہید ہو چکے۔ مغربی کنارے کے شہر جنین کا ابن سینا اسپتال بھی فوری خالی کرنے کا حکم۔ خان یونس میں بھی بمباری سے متعدد فلسطینیوں کی جان چلی گئی۔ نابلس میں پناہ گزین کیمپ پر حملے، 5 فلسطینی شہید ہوئے۔ جبالیہ کیمپ پر بمباری، 19 بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 32 افراد شہید۔ شہداء کی مجموعی تعداد 12,000 سے تجاوز کر گئی، 5,000 سے زائد بچے بھی شامل۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف پوری دنیا سراپا احتجاج۔ جرمنی اور فرانس میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ پیرس، ہیمبرگ اور برلن میں ریلیاں، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ اٹلی کا معروف پیسا ٹاور اسرائیل مخالف نعروں سے گونج اٹھا۔ وائٹ ہاؤس کے باہر ایک اور ریلی۔ شکاگو اور نیو یارک میں بھی بڑے مظاہرے۔ اسرائیلی جرائم پر پردہ ڈالنے والے امریکی ٹی وی فاکس نیوز کے ہیڈ کوارٹرز کے باہر بھی احتجاج۔ سینکڑوں مظاہرین دفتر میں گھس گئے۔ نعرے بازی۔ ایران، شام، لبنان، اردن، لندن، جاپان اور اسپین میں بھی احتجاجی ریلیاں۔ 5 ممالک نے بین الاقوامی فوجداری عدالت سے رجوع کر لیا۔ اقوام متحدہ اور کینیڈین وزیر اعظم کا پھر جنگ بندی کا مطالبہ۔ انتخابات سے قبل امریکی سفیر کی پاکستانی سیاسی قیادت سے ملاقاتیں۔ ڈونلڈ بلوم کی ذاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات۔ عام انتخابات، سیاسی اور معاشی صورتحال اور 2 طرفہ تعلقات پر بات چیت۔ نواز شریف نے غزہ کا معاملہ اٹھایا، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ امداد کی فراہمی پر زور، کہا عوام پھر نون لیگ پر بھرپور اعتماد کریں گے۔ ملک کو درپیش لاتعداد مسائل اور بحرانوں سے نکالیں گے۔ 1.5 گھنٹہ طویل ملاقات میں مریم نواز اور اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ امریکی سفیر کی یوسف رضا گیلانی سمیت جنوبی پنجاب کے سیاستدانوں سے بھی ملاقات۔ ڈونلڈ بلوم IPP سربراہ جہانگیر ترین سے بھی ملے۔ امریکی سفیر کی ملاقات پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل، کہا ڈونلڈ بلوم کی نواز شریف سے ملاقات پاکستان کے اندرونی معاملات میں سنگین مداخلت ہے۔ الیکشن کمیشن مذکورہ اعلامیے کے مندرجات کا نوٹس دے۔ جو اپنے آپ کو تبدیلی کا نمائندے کہلواتے تھے، انہوں نے تبدیلی نہیں، تباہی کیا۔ جو اپنے آپ کو ووٹ کی عزت کے نمائندے قرار دیے تھے، وہ نہ ووٹ کا عزت کرتے ہیں، نہ خدمت کرنے جانتے ہیں، نہ گورننس کرنے جانتے ہیں۔ وہ تو پاکستان مہنگائی لیگ بن چکے ہیں۔ بلاول بھٹو کی مسلم لیگ نون پر تنقید کے تیروں کی برسات۔ نون لیگ کو پھر مہنگائی لیگ قرار دے دیا۔ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا بھی شکوہ۔ پشاور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، زبردستی وزیر اعظم بنانے کے خواہش مند غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ایسی کوشش ہوئی تو پورا مقابلہ کریں گے۔ مہنگائی لیگ کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ چکا۔ یہ ووٹ کی عزت کرنا جانتے ہیں، نہ ہی حکومت۔ یہ اپنی 16 ماہ کی کارکردگی پر شرمندہ ہیں۔ تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں نے بھی تباہی کی۔ عوام کے مسائل تب ہی حل ہوں گے جب جیالہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہوگا۔ پیپلز پارٹی کو کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔ ہم عادی ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم کے منصب سے بڑھتا فاصلہ بلاول کی ناراضگی کی واحد وجہ ہے۔ بلاول دل چھوٹا نہ کریں، کوسنے کے بجائے ہمت کریں۔ مسلم لیگ نون کے صدر رفیق کا بلاول بھٹو کو جواب، کہا بلاول سندھ حکومت کی کارکردگی اور انتخابی منشور پر الیکشن لڑیں۔ حکومت بنانے کے لیے الیکٹیبلز کی بیساکھیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف یہی کرتی ہیں۔
کے الیکشن میں ہوا، اب اگر وہ نہیں ہو رہا تو یہ بہتر ہو رہا ہے، کسی اور کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ہم بالکل اس حق میں ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے، ہم کسی جماعت کے اوپر پابندی کے حق میں نہیں ہیں۔ رانا ثناءاللہ کا انتخابات سے پہلے ہی نون لیگ کی کامیابی کا دعویٰ، سادہ اکثریت سے وفاق میں حکومت بنانے کا اعلان بھی کر دیا، کہا پنجاب سے قومی اسمبلی کی 125 نشستیں جیتیں گے، الیکٹیبلز ہونا کوئی گالی نہیں ہے، الیکٹیبل کا مطلب ہے اس حلقے کے امیدواروں پر عوام کا اعتماد۔ احسن اقبال نے نواز شریف کو 24 کروڑ عوام کا لاڈلا قرار دے دیا، کہا 2018 میں چیئرمین پی ٹی آئی اور ثاقب نثار لاڈلے تھے، 2024 میں نواز شریف عوام کے لاڈلے ہوں گے۔ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے پاناما سازش سے نواز شریف کو سیاست سے باہر رکھا، نون لیگ سے لیول پلینگ فیلڈ چھینی گئی۔ دو 2018 میں عمران خان ثاقب نثار کے لاڈلے تھے، 2024 میں نواز شریف پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لاڈلے، 2018 میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے مل کر پاناما کے جھوٹے کیس کے ذریعے نواز شریف صاحب کو انتخابی سیاست سے باہر کر کے مسلم لیگ نون سے لیول پلینگ چھینی ہے۔ اب نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد مسلم لیگ نون کو اس کی طاقت واپس مل گئی ہے۔ الیکشن پر ہمارے تحفظات کو غلط رنگ دیا گیا، 8 فروری کے انتخابات کے لیے مکمل تیار ہیں، سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے، سازش کے تحت ملک میں عدم اعتماد پیدا کیا گیا، ملک کی بقا کی جنگ لڑ کر دشمن قوتوں کے عزائم خاک میں ملائے، یہ بھی کہا اسرائیل نے خطے اور پرامن فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری کر رکھا ہے، اسلامی ممالک کے نمائندوں نے صرف قراردادوں پر اکتفا کیا۔ نیب ٹیم کی جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے تفتیش مکمل، 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں تحقیقات، نیب ٹیم 6.25 گھنٹے اڈیالہ جیل رہی، مختلف دستاویزات سے متعلق سوالات پوچھے، ٹیم میں 2 نئے افسر بھی شامل تھے، سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود کی ضمانت مسترد کرنے کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری، عدالت نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی پر لگی دفعات میں عمر قید اور سزائے موت ہے، شاہ محمود قریشی کو اسی تناظر میں دیکھا جائے گا۔ اڈیالہ جیل میں امریکی عہدیداروں کی چیئرمین پی ٹی آئی سے مبینہ ملاقات، پنجاب حکومت نے پرویز الہی کے دعوے کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا، وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر کہتے ہیں جیل میں کسی بھی قیدی سے ملاقات کے لیے اعلیٰ سطح سے اجازت درکار ہوتی ہے، نہ تو کسی غیر ملکی ڈپلومیٹ کی جانب سے ملاقات کی درخواست آئی نہ ملاقات ہوئی، پرویز الہی کو جھوٹی کہانیاں گھڑنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آلودگی نے باغوں کے شہر کا پیچھا نہ چھوڑا، سمارٹ لاک ڈاؤن بھی اسموگ کا کچھ نہ بگاڑ سکا، لاہور کی فضا میں آلودہ ذرات خطرناک حد تک موجود، شہریوں کا سانس لینا بھی دشوار ہو گیا، پنجاب حکومت کے مزید فیصلے، لاہور میں 12 مقامات پر اسموگ ایئر فلٹرز نصب کیے جائیں گے، اعلیٰ اختیاراتی انوائرمنٹل کمیشن قائم کیا جائے گا، مصنوعی بارش برسانے کے لیے ماہرین کی خدمات حاصل کر لی گئیں، بیجنگ میں اسموگ کا خاتمہ کرنے والی چینی ٹیم کو لاہور بلا لیا گیا، نگران وزیر اعلیٰ کا فیول کے معیار کی چیکنگ تیز کرنے پر زور، غیر معیاری پیٹرول فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت۔ اسموگ کی صورتحال میں مصنوعی بارش کے تذکرے، ہوائی جہاز کے ذریعے 2 سے 4 ہزار فٹ کی بلندی سے بادلوں کے اوپر سوڈیم کلورائڈ، سوآئڈائڈ اور دیگر کیمیکل چھڑکے جاتے ہیں، کیمیکلز بادلوں میں برفیلے کرسٹلز بناتے ہیں اور بادلوں کو بھاری کر دیتے ہیں، بادلوں کا وزن بڑھنے کے باعث بارش ہونے لگتی ہے، ہبس اور گرمی مصنوعی بارش کے فطری اثرات۔ ملک کے
के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। महकमे मौसमियात की बालाई और वसी इलाकों में मतला जुज़वी आबर आलूद रहने की पेशगोई। शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मोहम्मद यूसुफ अंडर 19 टीम के हेड कोच मुकर्रर। यूनुस खान और सईद अजमल की खिदमत लेने का भी फैसला। यूनुस खान जूनियर क्रिकेट टीम के मामला देखेंगे। सईद अजमल कौमी टीम के स्पिनर्स की रहनुमाई करेंगे। पीसीबी जल्द ऐलान करेगा।